ایک اور دوست نے ہمارے ایک سوال کیا ہے، فرماتے ہیں کہ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، میں اپنی پہلی بیوی کے حق بھی ادا کر رہا ہوں، میرا ارادہ دوسری شادی کرنے کا ہے، تو کیا میرے لیے ضروری ہے کہ میں پہلی بیوی کی اجازت لے کر پھر دوسرا نکاح کروں؟ یہ انہوں نے سوال کیا ہے جی۔ تو شریعت میں دوسرے نکاح کے لیے پہلی بیوی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے جی۔ اللہ جل جلالہ من والوں نے حکم دیا ہے کہ جو لوگ عدل اور انصاف کرنے کی طاقت رکھتے ہیں ان حضرات کو اللہ کی طرف سے اجازت ہے، بلکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کا جہاں بیان کیا اس کو شروع ہی یہاں سے کیا ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ حضرت علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شروع ہی یہاں سے کیا ہے کہ تم میں سے جو آدمی نکاح کرنا چاہے تو جو عورت آپ کو پسند آئے اس سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، دو عورتوں سے کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو۔ تو اس میں پہلی بیوی کی اجازت کا کوئی مطلب نہیں ہے، آپ بغیر بیوی کی اجازت کے بھی نکاح کر سکتے ہیں اگر آپ کو تقاضا ہے اور آپ کو ہمت ہے اس بات کی کہ آپ دونوں کے درمیان میں عدل و انصاف کر سکتے ہیں۔ اور ہمت کر کے آدمی کرے گا، اللہ سے توفیق مانگتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق بھی ہوگی، اللہ جل شانہ توفیق بھی دیں گے۔ اور آدمی ہمت کرتا ہے، بس نیت کی درستگی ہے۔ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے، اور اگر آپ دیکھیں تو 11 نکاح میں سے پہلی بیوی ہی کے بارے میں ہم نے بار بار سنا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 مردوں سے بیوہ ہو چکی تھی اور صاحب اولاد تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیوں میں سے ایک حضرت عائشہ سے جو باکرہ تھی، انبیاء ہی تھی، ان سے نکاح کیا، باقی سب بیاہی ہوئی عورتوں سے آپ نے نکاح کیا ہے۔ اور ہر نکاح میں مقصد عجیب مقاصد ہیں کہ جن کے فوائد کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ سے نکاح کیا، اور حضرت جویریہ بیٹی تھیں ابو سفیان کی۔ تو جب ابو سفیان بدر کی لڑائی کا سبب، احد کی لڑائی میں سب سے آگے، خندق کی لڑائی میں پورا مکہ اٹھا کر لانے والا فرد، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت جویریہ سے ہو گیا اور ابو سفیان کی بیٹی سے ہو گیا، تو پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب رشتہ بن گیا تو ظاہر بات ہے کہ دل نرم پڑ گئے ہم، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو سفیان کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ تو ایسے بہت سارے مقاصد ہیں جن مقاصد کے لیے حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے، تو ہم بھی کر سکتے ہیں، اجازت ہے، شریعت نے منع نہیں کیا ہے کہ 2 کریں، 3 کریں، 4 کریں، آپ کو منع نہیں کیا گیا ہے۔ آپ شریعت کے مطلب پہلی بیوی کے اجازت کے آپ پابند نہیں ہیں، بغیر اجازت کے بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کا دیا بہت ہے اس لیے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب فقیری کا، محتاجگی کی شکایت لے کے آئے، اور آ کے عرض کیا اللہ کے رسول محتاجگی بہت ہے، فقیری بہت ہے، کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نکاح کر لو۔ نکاح کے بعد بھی محتاجگی ختم نہیں ہوئی تو پھر حضور کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ اللہ کے رسول کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا اور ایک نکاح کر لو۔ وہ حیران و پریشان کہ رسول اللہ ایک آدمی کا کھانا ہی نہیں مل رہا، پہلے 2 ہو گئے، اب 3 ہو گئے، اب کیا کریں؟ اور بھی محتاجگی تنگی بڑھ گئی، تو پھر آئے، آ کے کہا اللہ کے رسول کیا کروں؟ اور پریشانی بڑھ گئی ہے، تو حضور نے فرمایا اور ایک نکاح کر لو۔ تو
وسعت فراخی ہے اس لیے شادی کرنا چاہتا ہوں، وسعت فراخی نہیں ہے اس لیے شادی نہیں کرنا چاہتا، یہ شریعت میں کوئی اصول نہیں ہے۔ شریعت میں اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے کہ نکاح کرنے سے اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں، وسعت دیتے ہیں، غنا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تنگیاں دور کرتے ہیں۔ اور آج کا دور بھی ایسا ہے کہ جس دور میں خلا اور طلاق کے مسائل بڑھ رہے ہیں، ان حالات میں اگر ہمت کرنے والے ہمت کریں، نکاح ایک سے زائد کریں، تو بہت ہی عمدہ اور بڑی اچھی چیز ہے کہ نکاح ایک سے زائد کرنے چاہیے۔ اللہ جل شانہ جس کو ہمت دے وہ نکاح کرے، اور اللہ جل شانہ ہمت دے کہ آدمی خود ہمت کرے، ہمت کر کے نکاح کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں آسان کریں گے۔ ڈر اور خوف کہ میں عدل نہیں کر سکوں گا، یہ ڈر خوف کی ضرورت نہیں ہے، پھر اللہ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرمائیں گے۔ باقی رہا بہت سارے لوگ ایک ہی نکاح کر کے خاموش بیٹھے ہیں، دوسرا نکاح نہیں کیا، تو ان کو دیکھ کر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاید ان کے اندر ہمت نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں دو میں عدل نہیں کر سکوں گا، یا ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوگی جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے ایک ہی کافی ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح فرمایا، تو جب تک حضرت خدیجہ حیات رہی، حالانکہ مکے میں ایک سے زائد نکاح کرنے کا اسلام سے پہلے سے رواج ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک حضرت خدیجہ حیات رہیں اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال گزر گئے، اور اس 25 سال کے لمبے عرصے میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور نکاح نہیں کیا۔ تو ایسی کوئی خاتون جن کا محبت بھرا تعلق کسی کے ساتھ میں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے زندہ رہنے تک کوئی نکاح نہیں کیا، تو اگر ایک ہی نکاح پر کوئی صبر کر رہا ہے تو وہ بھی کوئی غلط نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہی عمل ہے۔ ہاں، ہمارے بزرگوں نے یہ بات بتائی اور ارشاد فرمایا ہے کہ جس بیوی سے، عورت سے آپ نے نکاح کیا اور اس کو اپنے ساتھ رکھا ہے، اس کے ساتھ میں محبت کا اور الفت کا برتاؤ ہونا چاہیے، اور آدمی کی نگاہ ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے۔ ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ملفوظات پڑھ رہا تھا، تو حضرت نے اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، چونکہ رشتوں کے متعلق یہ بات ہم سب جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ رشتے آسمانوں پر طے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے طے ہوتے ہیں، تو جو بیوی آپ کو ملی ہے وہ آپ کے انتخاب پر نہیں ملی ہے، اللہ کے انتخاب پر ملی ہے، اللہ کی طرف سے دیے جانے پر آپ کو ملی ہے۔ تو اللہ کے دی ہوئی، اللہ کی طرف سے جو بیوی ملی ہے، اس بیوی پر بجائے خوش رہنے کے ادھر ادھر جھانکتے رہنا اور ادھر ادھر دیکھ کر لالچ کرنا اور خواہ اپنے آپ کو گناہ میں ڈالنا، یہ انسان کے لیے نقصان کی بات اور اس کے ایمان کے لیے خطرے کی بات ہے۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر بھی ارشاد فرمایا ہے، میں وہ شعر بھی آپ کو سناتا ہوں، یاد رکھیں۔ حضرت حکیم اختر صاحب بڑے بہترین شاعر تھے، تو ان کا ایک فارسی کا شعر ہے، حضرت نے لکھا ہے، فرمایا کہ یہ شعر میرا تازہ شعر ہے، جس دن کا وہ ملفوظ ہے اس دن انہوں نے فرمایا کہ یہ میرا تازہ شعر ہے۔ تو حضرت نے فرمایا، زوجے من بہر من لیلائے من، زوجے من بہر من لیلائے من، زاں کے داد اورا مورا مولائے من، کہ میری بیوی میرے لیے لیلا کی حیثیت رکھتی ہے، کہ جیسا مجنون کو لیلا سے محبت تھی، ایسی محبت مجھے اپنی اہلیہ سے، اپنی بیوی سے ہے، اور اس وجہ سے ہے کہ یہ بیوی مجھے میرے مولا نے دی ہے، تو اس لیے اللہ کی طرف سے جو ملے اس پر خوش بھی ہو اور مطمئن بھی ہو، اور اس کے ساتھ میں اپنا محبت کا تعلق بھی رکھے۔